جس طرح ہماری زندگیاں اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہیں کہ کوئی اپنی مرضی سے دنیا میں آ نہیں سکتا اور اپنی مرضی سے جا نہیں سکتا، وہ تو حیات کا سلسلہ اللہ نے اپنے قبضے میں رکھا ہوا ہے۔ اسی طرح دن اور رات کا سلسلہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے، اپنے قبضے میں رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر نہ رات آ سکتی ہے، نہ جا سکتی ہے، نہ دن آ سکتا ہے، نہ دن جا سکتا ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو، نسل انسانی کو، یہ بات بڑے سادہ انداز میں سمجھائی ہے۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل۔ اللہ وہ ہے جو رات سے دن کو پیدا کرتا ہے اور دن سے رات کو نکال لیتا ہے۔ دوسرے مقام پر یہ بھی فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات رات کو لمبا کر دے، لمبا کر دے، لمبا کر دے، پوچھنے کے انداز میں فرمایا یأتیکم بضیاء، رات ہی رات اللہ کر دے، کون ہے جو تمہارے لیے روشنی پیدا کرے گا؟ اور اگر اللہ دن کو لمبا کر دے یأتیکم بلیل تسکنون فیہ، پھر کون ہے جو تمہارے لیے رات کو لے کر آئے اور تم رات کو بڑے آرام کرو، سکون کرو؟ سکون کو زیادہ تر رات کے ساتھ اللہ نے جوڑا ہے، اور آپ کا ہمارا تجربہ بھی یہی ہے کہ سکون کی نیند زیادہ تر رات کو آتی ہے۔ بندہ دن میں بھی سوتا ہے، لیکن جس نیند میں تسکین زیادہ ہے وہ رات کی نیند ہے۔ اسی لیے رات کو کہا کہ رات کو میں نے انسان کے لیے لباس بنایا ہے، لباس۔ اور آپ جانتے ہیں کہ لباس جب انسان پہنتا ہے تو انسان کو تسکین ملتی ہے، سکون ملتا ہے، راحت ملتی ہے، اطمینان کے اندر انسان آ جاتا ہے۔ بے لباس انسان کبھی اطمینان میں نہیں رہ سکتا۔ اور دن اور رات، ان دونوں میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے مقامات پر رات کو ترجیح دی ہے دن کے مقابلے میں، اور ترجیح میں یہ ترتیب بھی ہے کہ جہاں پر قرآن حکیم میں تذکرہ کیا، اکثر مقامات پر رات کا تذکرہ پہلے فرمایا، اکثر مقامات پر رات کا تذکرہ پہلے فرمایا اور دن کا تذکرہ بعد میں فرمایا۔ جس طرح میں نے یہ آیت آپ کے سامنے تلا، تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، تو رات کو پہلے نمبر پر، دن کو دوسرے نمبر پر۔ پھر رات کو اس زاویے سے بھی فضیلت دی کہ کہیں قرآن حکیم کے اندر یا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر اکٹھی 10 راتوں کے علاوہ 10 دنوں کی قسم اللہ تعالیٰ نے اس طرح پیش نہیں کی جس طرح 10 راتوں کو بطور قسم پیش کیا سورہ فجر کے اندر۔ والفجر ولیال عشر، ولیال عشر، مجھے فجر کی قسم، مجھے 10 راتوں کی قسم، وہ جو ذی الحجہ قربانی کی عید کے قریب جو 10 راتیں ان کی قسم۔ ایسی قسم دن کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کہیں قرآن حکیم میں ذکر نہیں کہ مجھے 10 دنوں کی قسم۔ ولیال عشر، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 اہم سفر ہیں، 3 اہم سفر۔ ویسے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بہت سارے سفر ہیں نا، لیکن ان میں سے 3 اہم سفر، ایک ہے وطن مادر سے دنیا کا سفر۔ اللہ تعالیٰ نے وہ صبح کی سفیدی کے ساتھ منسلک کر کے دن کے ساتھ جوڑ دیا۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم طلوع فجر کے وقت اس دنیا میں تشریف لائے، یہ بتانے کے لیے کہ ایک سورج وہ ہے جو آسمانوں کی بلندیوں پر طلوع ہو رہا ہے، اور ایک سورج یا ایک چاند ابھی طلوع ہوا ہے۔ فرق ان میں یہ رہے گا کہ یہ آسمانوں کی بلندیوں پر طلوع ہونے والا سورج ہے یا چاند ہے، یہ طلوع بھی ہوتے ہیں، غروب بھی ہوتے ہیں، طلوع بھی ہوتے ہیں، غروب بھی ہوتے ہیں، لیکن آمنہ کا لال جو چاند بن کے اور سورج بن کے دنیا میں طلوع ہوا ہے، یہ ایسا طلوع ہوا ہے کہ اس کی روشنی صبح قیامت تک نہیں، ہمیشہ کے لیے جاری رہے گی، اور وہ روشنی آپ کے اور میرے ہاتھ میں دے دی ہے۔
قرآن حکیم کی صورت میں، جس کو ہم بس دیکھتے ہی رہتے ہیں. شکر ہے کچھ دیکھتے تو ہے، بات تو دیکھتے بھی نہیں ہیں، کچھ سال بعد دیکھ لیتے ہیں اور کچھ پہ چوم کر رکھ لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے چلو اچھا ہے، اللہ کا کلام ہے، اس پہ بھی شکر کرتے ہیں. کیا کریں؟ یہ بڑی قیمتی روشنی ہے جو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور آپ کو دے. یہ روشنی اس کی ابتدا دن کو نہیں ہوئی، اس کی ابتدا کب ہوئی؟ اس کی ابتدا ہوئی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. آپ کو تو پتہ ہے، پہلے آپ کو سارے عالم بیٹھے ہوئے. اس روشنی کی ابتدا غار حرا کی بلندیوں کے بہت چوٹی کے اوپر، ماشاءاللہ جن نے دیکھی ہے کیا منظر ہے، کیا منظر، اللہ اکبر. غار حرا کی چوٹیاں ہیں، خلوتیں ہی خلوتیں ہیں، تنہائی ہے، رات کا اندھیرا ہے، اور اس اندھیرے میں روشن فرشتہ ایک روشنی لے کر آتا ہے. اقرأ بسم ربک الذی خلق. آیات کا نزول ہو رہا ہے رات کے عالم میں غار حرا کی بلندیوں کے اوپر. اس سے دوسرا نقطہ جوڑ لیجئے کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دن کو غار حرا کی بلندیوں پر جا کر تنہائی اور خلوت کے وہ لمحات نہیں گزارتے تھے جو رات کی تنہائی میں گزارتے تھے. ظفر علی خان نے کہا نا کہ وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں، 40 برس تک غاروں میں. نبوت سے پہلے کی زندگی ایک روز چمکنے والی تھی سب دنیا کے درباروں میں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تنہائی میں غار حرا میں جاتے تھے. اس سے ایک نقطہ یہ ملتا ہے کہ جو عبادت کا مزہ اور جو عبادت کا لطف اور جو عبادت کی بلندی اور جو عبادت کی عظمت اور جو عبادت کا اجر رات کی تنہائی میں ہے وہ دن میں اتنا نہیں ہو سکتا. پھر یہی آیت جو آپ نے ابھی سنی بھی اور آپ نے پڑھی بھی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، اس انداز سے کسی دن کے بارے میں نہیں پوچھا کہ یہ دن اتنا دن فضیلت والے ہیں. یہ جمعہ کا دن ہے، یہ تو سید الایام ہے، دنوں کا سردار ہے، عید الفطر کا دن ہے، عید الاضحیٰ کا دن ہے، یوم عرفہ کا دن ہے، بڑے برکت والے دن ہیں. لیکن کسی دن کے بارے میں اللہ نے یہ انداز نہیں اپنایا کہ دن بڑا برکت والا ہے، تمہیں پتہ کیا کہ اس میں نے برکت کیا رکھی ہوئی ہے. دن کے بارے میں نہیں. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. لوگوں یہ قدر والی رات، یہ فضیلت والی رات، رحمت اور برکت والی رات، عظمت والی رات، تمہیں کیا پتا کہ اس کے اندر میں نے عظمتیں کتنی رکھی ہوئی، کتنی عظمتوں والی رات ہے. تو 3 سفر جو حضور کے، ایک میں نے بتایا طلوع آفتاب کے وقت، لیکن 2 سفر آگے جو اہم سفر ہیں وہ سفر اللہ تعالیٰ نے رات کی تاریکی میں کروائے. ایک سفر ہے ہجرت کا سفر. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کا جو سفر شروع کیا، آغاز کے ہجرت کی تو رات کی تاریکی میں شروع کی، اور یہی ہجرت پھر اسلام کے غلبے کا باعث بنی. پھر فاتح بن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے. ہجرت بنیاد بنی، سفر رات کو ہوا. اور ایک مشہور سفر ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں، وہ سفر بھی اللہ جب بیان کرتے ہیں تو سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اس سفر کا پہلا حصہ جب اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں تو فرماتے ہیں رات کے اندھیرے میں، رات کی تاریکی میں، رات کے تھوڑے سے حصے میں ہم نے اپنے محبوب کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر کروایا. آگے سفر بالائی سفر. تو 3 اہم اسفار میں سے 2 رات کے عالم میں، ایک طلوع آفتاب کے وقت.